آپ کو پتہ ہے کہ حیا پاک دامنی پہ ہم لوگ حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کریں. ہماری آج کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت سے مل کر اپنے خاوند سے اس کی اس طرح تعریف نہ کرے گویا کہ وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ حکم بھی اسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ مرد کے دل میں کسی غیر عورت کے لیے غلط قسم کی کشش نہ پیدا ہو. عجب نہیں کہ کسی عورت کا اپنے شوہر سے کسی غیر عورت کی شکل و صورت وغیرہ کس طرح کی عکاسی کرنا کہ خود ایک ایسے عکاسی کرنے والی ہی کے لیے کسی پریشانی کا باعث بن جائے. نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے اس کے بارے میں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے کہ نگاہیں جو ہے نا ہماری ہمیشہ کنٹرول میں رہنی چاہیے. تو عورت اور مرد کے درمیان ناجائز تعلق اور غلط محبت کا پہلا قاصد چونکہ نظر ہوتی ہے، اس لیے مسلمان عورتوں مردوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے تو نگاہیں نیچی رکھیں، ایک دوسرے کو بے باکی سے نہ دیکھیں. سورہ نور کی آیت 30 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہتے ہیں کہ وہ ذرا اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اور اسی صورت کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا ہے اے نبی مومن عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ ذرا اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نامحرم عورت پر اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نگاہ پھیر لیا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نگاہ چونکہ جو کسی نامحرم عورت پر اچانک پڑ جائے اس کے بعد دوسری ارادی نگاہ نہ ڈالو، کیونکہ پہلی کا تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا مگر دوسری جو تم نے ارادتاً ڈالی ہوگی اس کا تمہیں گناہ ہوگا. صحیح ترمذی کی حدیث ہے. صحیح مسلم کتاب الحج باب الحجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی فضل رضی اللہ عنہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. فضل اچھے بالوں والے حسین و جمیل نوجوان تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو عورتوں کی ایک جماعت گزری جس میں سے ایک ایک عورت ایک ایک اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی. فضل ان کی جانب دیکھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پہ رکھ دیا. اس پر فضل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا اور دیکھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسری جانب سے پھیر کر ان کے چہرے پر رکھ دیا. یہ واقعہ بتانا ہے کہ نامحرم عورتوں کی طرف ارادتاً دیکھنا ناپسندیدہ ہے. صحیح بخاری کتاب الاستدعاء میں حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے سنا کہ آنکھ کی بدکاری دیکھنا ہے اور زبان کی بدکاری گفتگو کرنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کسی نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھنا آنکھ کی بدکاری ہے، کسی نامحرم سے لگاوٹ یا شہوت والی غیر شرعی گفتگو کرنا زبان کی بدکاری ہے. یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں تک کسی حقیقی ضرورت کا تعلق ہے نامحرم کو دیکھنے یا اس سے بات کرنے کی پوری اجازت ہے. مثلاً کسی طبیب نے کسی نامحرم مریضہ کا علاج کرنے کے خرچے سے دیکھنا ہو تو یہ ایک مکمل جائز امر ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے متدن قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.